مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 15 ربیع الاول ہے، وہ سیرت کا پیغام جو ہم نے 1 ربیع الاول سے شروع کیا تھا اور 14 ربیع الاول فتح مکہ تک ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ آج کی نشست میں ہم پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، جو انقلابی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی اور جو لے کر آپ اٹھے، اس کا طریقہ کار وہ بھی ہم نے پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا، پھر اپنے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں پہ اس کو لے کر چلے، پھر فاصدع بما تؤمر، پھر ڈنڈکے کی چوٹ پر بھی اس کو کہا، پھر صلح حدیبیہ کے بعد بیرون ممالک میں بھی اس کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھایا۔ آج ہم نے جو آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کو طلب ہوگی آخرت کی کامیابی بھی، جو آخرت میں جواب دہی کا احساس رکھتا ہو، اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین نمونہ ہوگا۔ ورنہ رہے وہ لوگ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کریں لیکن اللہ کا خوف نہیں تھا۔ مائیکل ہارٹ نے بھی کیا سیرت کا مطالعہ، لیکن اللہ کا خوف، اللہ سے امید نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو، آخرت کی طلب نہیں تھی، ایمان نہ لا سکا۔ اور ایسے برے انجام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور اس کے نتیجے میں اسوہ حسنہ کامل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اس سے۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ایک انقلابی مشن تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر اور دین حق یعنی سچا دین دے کر، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر کے دکھایا جائے، چاہے کافروں کو، مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے۔ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ انسانیت کو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ اب میرا اور آپ کا فرض ہے، اور جو کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس تناظر میں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو قیامت تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رسول ہیں۔ آپ کا مشن جو بیان ہوا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، تمام ادیان پر اس کو غالب کیا جائے، جب تک انسانیت باقی ہے اللہ کے دین کے غلبے کا مشن بھی باقی ہے۔ لیکن کیوں کہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری امتیوں پہ ڈال دی گئی ہے، اور یہ کام امتیوں کا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو لے کر اٹھیں۔ یہی پیغام سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر اٹھیں اور جو ہے اس کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کی خوشخبریاں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اپنے دین کو غالب جو ہے وہ فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیں اس زمانے میں جب کہ دین مغلوب ہو، مسلمان دین سے دور ہو چکے ہوں، غیروں کا غلبہ ہو چکا ہو، یہ بات کہنا کہ اللہ کا دین پوری زمین پر غالب ہوگا اجنبی لگے گا نا۔ لیکن یہ بات تو اس وقت بھی اجنبی تھی جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تھے۔ کوئی مان سکتا تھا کہ 360 بت کعبہ سے ختم ہو جائیں گے؟
عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب سراقہ کو اللہ کے نبی نے ہجرت کے سفر کے دوران یہ کہا تھا کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ ایسے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر غالب کرے گا، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو لگانا اور کھمانا ہے نا۔ اللہ مجھ سے اور آپ تو یہ پوچھیں گے واٹ ہیو یو ڈن، تم نے کیا کیا؟ میرا دین مغلوب تھا، تم کیا کرتے رہے؟ کیا تم اپنی دنیا میں مگن رہے؟ اسی طرح شاید یہ بات بھی اجنبی لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام برحق ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، میں نے اس کے مغرب بھی دیکھ لیے، میری امت کا اقتدار وہاں تک ہوگا جہاں تک اللہ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا۔ اور یہ صحیح حدیث مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا تک تو حکومت تھی مسلمانوں کی، لیکن اس سے آگے بھی انشاءاللہ ہوگی اگر ہم کھڑے ہو جائیں، ہم اگر صحیح مسلمان ہو گئے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو گے۔ آج اگر ہم مومن بن جائیں تو آج ہمیں اللہ غلبہ دے جائے گا۔ آج ہم نے ایمان دور کر دیا نا اپنے آپ سے، تو آج ہم مغلوب ہو گئے، دن بدن نیچے کے نیچے جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار گنوائے، مسند بن احمد کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا دور آپ کا دور، اپنا دور جس میں رسول اللہ موجود، پھر فرمایا دوسرا دور میرے صحابہ کا دور، صحابہ کا دور خلافہ راشدین کا دور، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جو تھے انہوں نے اس کو قائم اور دائم رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا تیسرا دور جو بادشاہوں کا دور ہوگا، وہ بادشاہت کا دور گزر گیا۔ چوتھا دور آپ نے گنوایا کہ مجبوری کا دور ہوگا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، جیسے لگتا ہے آج کا جو دور ہے یہ مجبوری کا دور ہے۔ ہمارے ذہن آزاد نہیں ہے، ہمارے جسم آزاد نہیں ہے، ہمارے دل و دماغ آزاد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہماری پالیسیاں آزاد نہیں ہیں، ہمارے حکمران آزاد نہیں ہیں، کوئی چیز آزاد نہیں ہے۔ یہ آج کا جو دور ہے یہ اللہ کے رسول فرما گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایک دور آئے گا، 5واں دور، جو الی منہاج النبوہ، میرے طریقے پر ہوگا، جیسے کہ میرے طریقے پر دین غالب ہوا ایسے دین غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی پھر قیامت آ جائے گی، گویا ابھی یہ دور آنا باقی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے مسند بن احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اسلام کے کلمے کو داخل کرے گا، چاہے وہ کوئی خیمہ ہو، چاہے کوئی گھر ہو اینٹ گارے کا بنا ہوا، اللہ اس میں اپنے کلمے کو داخل کرے گا۔ اب چاہے تو وہ گھر والا اسے قبول کر لے، اللہ اس کو عزت دے گا، قبول نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا، اس کو ذمہ بنایا جائے گا، لیکن اللہ اپنے کلمے کو داخل کر دے گا۔ یہ ساری بشارتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے چھوڑی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے ہم بھی دنیا کی محبتوں میں کہیں ڈوب تو نہیں گئے ہیں، اللہ کا دین مغلوب ہے، ہم بھول تو نہیں گئے یہ بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پکار موجود ہے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ یہ پکار خاندان والوں کے سامنے بھی لگائی گئی تھی، اے میرے گھر والوں، اے میرے خاندان والوں، یہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے، میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، انسانیت کے سامنے بھی یہ مجھے پیش کرنی ہے، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ تو اس وقت سب نے انکار کر دیا، 40-50 لوگ تھے، سب نے، ایک علی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، ٹانگیں بھی پتلی کمزور، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آج یہ پکار میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ہم بھی کمزور ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کمزور نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ مسائل ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ساتھ دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اس مشن میں، ان کی اس جدت میں۔ کیا سیدنا علی جیسا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آخر میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اس آیت پہ میں اور آپ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پیغام سیرت النبی ہے۔ اس سال سیرت النبی کا یہ پیغام اپنے دلوں میں بسائیے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے حضور ہماری پیشی ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے 5 محبتوں کو ایک طرف رکھا اور 3 محبتیں ایک طرف رکھی، اور کہا جائزہ لے لو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار۔
یہ تمہاری محبتیں، بیویاں، رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جسے تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ماندے میں جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور بڑے بڑے محلات، ڈیفنس کے اندر کوٹھیاں، بحریہ ٹاؤن کے اندر کوٹھیاں جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، کیا تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت سے؟ فتربصوا، تو پھر ویٹ کرو، حتیٰ یاتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آئیے میں اور آپ بھی اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لے لیں، ہماری محبتیں کہاں کھڑی ہیں، ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد سے کتنی محبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بشارت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کاش میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن میری مراد تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں سے ہے۔ وہ تمہارے بعد آئیں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، ویسا ایمان جیسا تم ایمان لائے ہو۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن میرے اوپر ایسا ہی ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو۔ وہ میری مدد کریں گے جیسا تم نے میری مدد کی ہے، ویسے ہی وہ بھی میری مدد کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے لیے میرے دست و بازو بنیں گے۔ یہ اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے۔ کیا میں اور آپ اللہ کے رسول سے ملنا نہیں چاہتے؟ کیا میں اور آپ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نہیں پینا چاہتے؟ کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت کریں؟ اگر چاہتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے؟ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں قیامت والے دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کی محنت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔